ایک اور شخصیت جنہوں نے قانون مفاضہ کو ایک جدید انداز میں جدید ذہن کو اپیل کیا، بڑے خوبصورت انداز سے قانون مفاضہ بیان کرتے ہیں، ہمارے صابر شاہین فاؤنڈیشن کے ماہانہ پروگرام کی اکثر زینت بنتے ہیں، میری برات پروفیسر حکیم اسحاق سلطان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے بہت سارے مقررین اور بہت سارے دوستوں نے حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے پر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال کیا۔ چونکہ وقت کی بہت کمی بھی ہے اور میں چاہوں گا کہ میں حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں ان کے بارے میں اتنا عرض کروں کہ میرے وہ دوست جو FTJ کر رہے ہیں یا جو کر چکے ہیں، بلیو کریں جب تک وہ نظر مفرد اعضاء کو نہیں سمجھیں گے وہ طب یونانی کا بھی کچھ نہیں سمجھ سکے۔ اس لیے میں بھرپور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ FTJ ضرور کوالیفائی کریں تاکہ آپ کو پرمیشن مل جائے کہ آپ پریکٹس کر سکیں، لیکن پریکٹیکلی اگر کامیاب ہونا ہے تو حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ میں آپ کے سامنے ان کے قوانین جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کی صرف دو پریکٹیکلی آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں، جس کو باقاعدہ میں نے اپنے YouTube چینل کے اوپر بھی شیئر کیا، ود پروف شیئر کیا، اور وہ لوگ جو ٹھیک ہوئے ان کے انٹرویوز کو بھی وہاں پہ میں نے پیش کیا۔ پہلا تو یہ کہا جاتا ہے حکماء کے بارے میں کہ ان کی ادویات گردوں کو فیل کر دیتی ہیں۔ میرے پاس ایک بچی مہین تشریف لائی، 14 سال اس کی عمر، چڈا ہسپتال میں عرصہ دراز سے زیر علاج، اور ان ادویات کے ساتھ اس بچی کے گردے فیل ہو گئے، جس کا کریٹین لیول 12 پہ چلا گیا، جس کا بلڈ یوریا 282 پہ چلا گیا۔ وہ بچی انڈر ویٹ تھی، ہارڈلی 10 kg اس کا ویٹ، اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ سنگل ڈائلسس بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس کو یورین بیگ لگا دیا گیا اور 4 گھنٹے تک سنگل ڈراپ بھی یورین اس میں نہیں آیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا قانون میں اپلائی کرتا ہوں، اور اسے غور سے سنیے گا۔ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں کہ عضلات پیشاب پیدا کرتے ہیں۔ اگر کسی مریض کا یورین بیگ میں پیشاب نہیں آ رہا، اٹس مین کہ اس کے پیشاب پیدا ہی نہیں ہو رہا، تو پھر کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ کیا مدے بول ادویات دینی چاہیے تھی؟ صابر صاحب فرماتے ہیں کہ مریض پہ ظلم کرنے ہوگا اپنے۔ تو میں نے اسے سنگل ریمڈی دی۔ کیا دیا؟ صرف چائے کی پتی کا کہوا اور اس میں لیموں نچوڑ کے کہا کہ بیٹا ہر آدھے گھنٹے بعد 1 کپ پینا ہے۔ بلیو کیجئے 1 گھنٹے بعد 500 ml یورین اس کا یورین بیگ میں آ چکا تھا، اور وہ بچی 1 ماہ میں 100% کلیئر ہو گئی، اس کی تمام رپورٹس کلیئر تھی، اور اب وہ CKD پیشنٹ نہیں رہی تھی۔ ایک سیکنڈ پیشنٹ جس کے بارے میں پھر حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ کا پھر میں آپ کو قانون بتاؤں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ورم گرمی سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی ورم ہوتا ہے اس میں برودت ہمیشہ شامل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے حکماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ یرکان پیلا یرکان گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ حضرت صابر فرماتے ہیں تم بے عقل ہو، یہاں پر حرارت کی کمی ہوتی ہے۔ ایک مریض جس کا میں نے باقاعدہ، جیسے پہلے عرض کر رہا ہوں، میں نے باقاعدہ اس کا YouTube پہ باقاعدہ دیا ہے، اس کا کریٹینین لیول 35 جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ذکی صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا پتہ ہے جب بلڈ سیرم بلیروبن 34 پہ چل جائے تو مریض کی کتنی کریٹیکل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور وہ علاج کر رہا تھا، ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے غیاث الدین طیب صاحب، ان کا زیر علاج تھے۔ باقاعدہ اس پیشنٹ نے باقاعدہ مینشن بھی کیا کہ میں وہاں سلائی کروا رہا تھا، اور میں نے کہا کہ چونکہ صابر صاحب فرماتے ہیں یہ یرکان بھی حرارت کی کمی ہے، تو پھر میں نے حرارت کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے اسے گرم تر ادویات دی، اور کون سی دوا؟ سنگل ریمڈی سنا مکی 3 گرام کا جو شاندہ پلایا گیا اس پیشنٹ کو صبح دوپہر شام، اور پیشنٹ 6 ہفتے کے اندر 100% ٹھیک ہو گیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ چکا تھا یو آر نو مور۔ تو اس لیے میں پھر عرض کروں گا کہ اگر آپ نے طب سمجھنی ہے اور طب میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو حضرت صابر صاحب کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا، ورنہ کامیابی کبھی آپ کا